सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उसने साफ साफ कहा था कि हम अब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होने देंगे, शिया सुन्नी फसाद करें। कल कोई महाभारत और गीता पर भी एतराज करेगा। भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश रहे हैं अर्जुन को और पांडव को, उन पर एतराज करेगा। ये जान लें कि मुसलमानों का तमाम फिरका मुत्तहिद है और कुरान पाक रसूल पाक के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। Please subscribe and share SWA News। हाजी सैयद अमीर हसन ट्रस्ट की तरफ से बैनुल मज़ाहिब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया उलमा मौलाना अजीज़ हैदर और सुन्नी उलमा मौलाना एजाज़ कश्मीरी, हाजी सैयद अमीर हसन ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर फ़खरुल हसन रिजवी, सरफराज आरजू और शहाफत के एडिटर एडवाइज़र अजरा खानम और सभी मौजूद लोगों ने वसीम रिजवी का मजम्मत किया। जान से ज़्यादा अजीज रखते हैं। लखनऊ यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक साजिश के तौर पर अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, एक अपील दाखिल की कि कुरान शरीफ से 26 आयतों को हटा दिया जाए। मकसद ये था कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं, उनकी दिल आज़ारी किया जाए, उन्हें तकलीफ पहुंचाया जाए। लेकिन ये खुद उल्टा पड़ गया। जिन लोगों ने वसीम रिजवी से करवाया था और खुद जो वसीम रिजवी ने किया, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का मुसलमान बेदार है। और इस तरह से तमाम मसालिक के उलमा ने, तमाम मसालिक की तंजीमों ने एहतजाज किया कि हुकूमत, यानी जो मरकज में सेंट्रल में बीजेपी हुकूमत है, उसको भी वसीम रिजवी को नोटिस भेजना पड़ा। और दुनिया रदा अकेडमी और दिगर तंजीमों ने भी सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ पीआईएल दाखिल की। और आज भी एडवोकेट अफजल इमाम की तरफ से मौलाना कलम जवाद, महमूद पराचा और शिया सुन्नी मिल के दिल्ली जामा शाही मस्जिद से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बाद नमाज जुमा निकला है, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो आज भी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। सदर हमारे सैयद अमीर हसन जो प्रेसिडेंट है, उसके अलहाज डॉक्टर फ़खरुल हसन रिजवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे मशहूर मारूफ आलिम दीन मौलाना एजाज़ कश्मीरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तमाम पत्रकार भाई उनके चेहरे से आशना है। रोजनामा हिंदुस्तान के एडिटर, समाजी कारकुन भी हर जगह सरफराज भाई पहुँचते भी हैं, मोहतरम सरफराज आरजू साहब भी, और शिया कम्युनिटी के धर्मगुरु मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अली मौलाना अजीज हैदर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ मेहमान अभी थोड़ी देर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये जान लें कि मुसलमानों का तमाम फिरका मुत्तहिद है और कुरान पाक रसूल पाक के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। मेहमानों का तारुफ हो गया है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अजीज हैदर साहब को भी, 14 साल से अहमदाबाद मजगांव में आप इमाम हैं और एक बड़े आलिम दीन हैं, आपसे गुजारिश है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वसीम रिजवी की मलून की जो मजमून हरकत है, उसके हवाले से आप। और हमारे दीन और मजहब से है, और दीन और मजहब से किसी को भी खिलवाड़ करने की कोई इजाज़त न दीन देता है, न शरीयत देती है, और न खुद कलमा पढ़ने वाले या उस दीन को मानने वाले इजाज़त है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी खुशी ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोगों के दरमियान में ये खबर थी कि शिया और सुन्नी और फला मजहब और फला फिरका, तो इसकी वजह से ये तो हकीकत में साबित हो गया कि नहीं, हम सब कुरान और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और तौहीद परवरदिगार आलम के लिए और उसकी भेजी हुई किताब उस पर, या इस किस्म के और भी बहुत सारे हमारे दीन से और हमारी शरीयत, हमारे इस्लाम से जुड़ी हुई बातें हैं, उसके खिलाफ अगर कोई कहीं भी उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वसीम रिजवी तो नहीं कहूँगा, हाँ ये कह सकता हूँ कि वो वसीम रुश्दी ज़रूर है। जो सलमान रुश्दी ने काम किया था वही ये खबीस और नुक्ता तहकीक में से कहूँगा कि कुरान के खिलाफ बोलने वाला यकीनन नुक्ता तहकीक आजू है, मैं समझता हूँ।
اور یہ حقیقت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری صرف کتاب نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی، ہماری جان ہے، ہماری جانیں بلکہ قرآن پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یا ایسی اولیاء الہی جو ہیں اس پر ہماری جانیں نہیں بلکہ ہمارے ماں باپ کی جانیں میں قربان، یہ حقیقت ہے۔ اور میں آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے سے یہ بات پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی جیسے جو بھی افراد ہے وہ ہماری نگاہ میں اور ہماری شریعت جو ہمارے مراجع کرام ہیں انہوں نے باقاعدہ استفتاء کیا اس سلسلے میں، ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا شخص مرتد ہے جو قرآن کی تحریف میں کسی قسم کا، قرآن کی تحریف کا قائل ہے یا اس میں کوئی کمی اور زیادتی کا اگر اس کے وہاں کوئی بھی خیال پیدا ہوتا ہے، قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ خود قرآن کا اعلان ہے ولا رتن ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس قرآن کو حفاظت کرنے والے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف، کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے رسول اسلام کے زمانے میں قرآن تھا ویسے ہی آج 1400 برس کے بعد بھی ہم سب اسلام کے ماننے والے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے قرآن ایک ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جہاں بھی شیعہ سنی علماء جو ہیں انہوں نے وسیم رضوی کی ان حرکتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو ان کا پہلا جو جواب تھا وہ یہی تھا کہ یہ آدمی خارج الاسلام ہے۔ روز ازل سے قرآن کریم جو ہے موجود ہے، لوح محفوظ میں جو ہے وہ اس کو جو ہے رکھا گیا ہے، اور وہ خود خداوند کریم نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اس کو قیامت تک جو ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکے گی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود لی ہے۔ تو وسیم رضوی ہو یا اس کی پماش کے دوسرے لوگ ہوں، یہ لوگ اپنی سازشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہ پری ڈیسٹائنڈ ہے، دے آر ڈیسٹائنڈ ٹو فیل، اور یہی ہو بھی رہا ہے۔ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اس کے پولیٹیکل ایمبیشنس کو تو آپ چھوڑیے، اس کے گھر والے جو ہیں، اس کے ساتھی جو ہیں وہ اس سے الگ ہو گئے، انہوں نے جو ہے اس کو ڈسون کر دیا۔ تو یہ اس کی جو ہے کیا کہنا چاہیے بدقسمتی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ جن مقاصد کو لے کے آگے بڑھا تھا وہ جو ہے پورے نہیں ہوئے۔ تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ خود جو ہیں ہمارے جو گرنتھ ہیں ان کا احترام کرتی ہیں، اور ان کا جو جورسڈکشن ہے اس میں ان مذہبی کتابوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈیسیجن لینے کا اور اس کا جو ہے ہماری عدالتوں کو کوئی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آج آپ اس طرح کے کوئی حرکت کریں اور ایک پینڈوراز باکس کھول لیں تو آج اگر کوئی قرآن کریم پر اعتراض کر رہا ہے تو کل کوئی مہابھارت اور گیتا پر بھی اعتراض کرے گا۔ بھگوان شری کرشن کے جو اپدیش رہے ہیں ارجن کو اور پانڈوس کو ان پر اعتراض کرے گا، کیونکہ اس میں بھی جو ہے دھرم کے لیے جو ہے لڑنا اور دھرم کے لیے اپنے بھائی سے بھی جو ہے بھٹ جانے کی جو ہے تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو یہ تو ایک یونیورسل ٹیچنگ ہے، اور ان یونیورسل ٹیچنگس کو جو ہے کوئی اس کا جو ہے کوئی کسی بھی لیول کا ہو اس کا جو ہے ایڈجوڈیکیشن نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اس بات پر جو ہے پورا اعتماد ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے اس نالائق کی پٹیشن کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے گی، اور اس کو جو ہے اس دین کے ساتھ خارج کر دینا چاہیے، وہ اس کو خارج کر دیں۔ آج کی تاریخ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ سنی دیوبندی تمام علماء جو ہے بریلوی وغیرہ اہل حدیث بھی تو سب اس معاملے میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، سب ایک زبان ہیں، اور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کرنے لگی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں اس کے خلاف FIRs درج ہوئے ہیں ان تمام FIRs کو جو ہے ایک جگہ جو ہے جمع کر کے جو ہے ان کو ٹریٹڈ ایز ون، اور کورٹ میں جو ہے اسی کی بنیاد پہ جو ہے آگے فیصلے ہوں۔ سبرمنیم سوامی ہیں، اس نے صاف صاف کہا تھا کہ ہم اب ہندوستان میں ہندو مسلم فساد نہیں ہونے دیں گے، شیعہ سنی فساد کریں گے، یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ اور سبرمنیم سوامی بھلے BJP کا ہو یا BJP پارٹی سے MP ہو، کچھ بھی ہو، مگر BJP جس کی اولاد ہے اس پارٹی کا نام RSS ہے، اور میں اس ملک کے لیے جتنا پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں کو اس ملک کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں اس سے کم خطرناک میں RSS کو نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ کہیں زیادہ خطرناک RSS اس ملک میں ہے، کیونکہ پاکستان سے آیا ہوا آتنکوادی تو باہر کا ہوتا ہے، مگر جو اس ملک میں رہ کے نفرت پھیلائے وہ سب سے بڑا آتنکوادی ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے مذہب کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے، کون کیا مانتا ہے مانے، اگر آپ اس کو عزت دیتے ہو ہم بھی آپ خاموش رہتے ہیں، بھائی آپ عزت دیجیے، ہم کو کوئی انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔
ये क्या वजह है कि आए दिन कभी कोई न्यूज चैनल का एंकर, कभी वसीम रिजवी जैसे पागल कुत्ते, ये ऐसे लोग और पता नहीं कौन कौन, जिनको कुरान पाक की आयतों में फर्क दिख जाता है, किसी पैगंबर साहब प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ पर कमेंट कर दिया जाता है, कभी खुलफा सलासा के बारे में तौहीन कर दी जाती है। तो ये आए दिन न्यूज चैनल पर बैठकर हम साफ कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून होना चाहिए, किसी को किसी के मजहब के जिसको वो मानता हो, धर्म गुरु मानता हो, अपना जो भी मानता हो, जिस किताब को मानता हो, किसी को हक नहीं है उसके खिलाफ गलत बात बोलने। अगर ये ताज्जुब है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के है तो उनके खिलाफ कोई कमेंट कर दे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे, तो वो अरेस्ट हो जाए। लेकिन अगर कोई किसी धर्म के खिलाफ कमेंट करे, चाहे मुसलमान हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ कमेंट करे, या ईसाई के खिलाफ, ईसाई मुसलमान के खिलाफ करे, या मुसलमान ईसाई के खिलाफ करे, या कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ करे, कोई भी हो, अगर धर्म के खिलाफ कोई कमेंट होता है या किसी धार्मिक किताब के खिलाफ कोई कमेंट होता है या कुछ कहा जाता है, वो अरेस्ट नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, ये धर्म की ही सियासत करते हुए आए। इनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती, मुल्क का अमन अमान शांति कोई मायने नहीं रखता। ये धर्म के नाम पर ही लोगों को लड़ा लड़ा कर अपनी, हम कहते हैं किसी भी किताब के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है। हमारी किताब हम मानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं। हमको वसीम रिजवी जैसे लोगों से या टीवी पे बैठ के बहस करने वाले एंकर से हमको वो धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपना धर्म सीखने पंडित के पास जाते हो, हम अपना धर्म सीखने अपने आलिम के पास जाते हैं। हमें आपसे क्या सीखने की जरूरत है, आप हमें सिखाएंगे। वो आयत 26 आयत क्यों नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, कुरान नाजिल होने का प्रोसीजर क्या था, कुरान कैसे आता था, एक साथ आया है कि पार्ट में आया है कि एक पैराग्राफ आया है, कब आया है, कैसे आया है, जब वो आयत आई उसका हुक्म आया तो उस वक्त कंडीशन क्या थी, किस कंडीशन में वो आया, ये सारी बातें समझना पड़ती है ना। जिहाद का हुक्म, जिहाद की डेफिनेशन क्या है, जिहाद कितनी किस्म का होता है, क्यों जा इसको पढ़ने के लिए हमारे इसको मात्रा कहते हैं, मात्रा होती है, उसका भी एक मात्रा भी किसी की माँ ने दुनिया में पैदा नहीं किया है जो कम करके दिखा दे। और अगर कोई छेड़ देगा ना उस दिन पूरी दुनिया के लिए या तो हमारा वजूद खत्म होने पाया जाएगा या उसका वजूद खत्म होने पाया जाएगा। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, हम कुरान से, हमारे सहाबा से, हमारे प्रॉफिट से अगर कोई खिलवाड़ करेगा वो किसी की भी पनाहगाह में हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये पानी का उबाल देख रहे थे सरकार भाई कि पानी कितना उबलता है, उनको अंदाजा नहीं था कि पानी इतना उबलेगा कि जिसने हाथ डाला उसी का हाथ जल जाएगा। पानी बहुत उबल चुका है और शिया सुन्नी फसाद तो होने से रहा हिंदुस्तान में और हम होने भी नहीं देंगे, लेकिन बनाएंगे। हम किसी भी, हमारे 100 इख्तिलाफात होंगे, हम अपने इख्तिलाफात रखेंगे, हम आपस में झगड़ेंगे, हम बाहरी दलालों को बीच में घुसने की कोई जगह नहीं देंगे। हमारे इख्तिलाफात रहेंगे, उस पर ताज़ा रहेंगे कि शैखैन की या मुक़द्दसात इस्लाम की तौहीन करना ये भी हराम है, शिया उलमा के नज़दीक, उनके नज़दीक ये भी हराम है। तो जिसने जो किया है वो फितना लगाने की कोशिश किया है। तो ये साफ साफ बात है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं ये कानून के बारे में से थोड़ी सी बातें आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। चाहिए पता नहीं ये हुकूमत अभी तक खामोश क्यों बैठी है। जस्ट सेकंड डे इसको अरेस्ट करके उम्र कैद के लिए जेल में डाल देना चाहिए, ताकि ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी कौम के लिए खिलाफ बोलने की इसको फिर हिम्मत ही न रह जाए, उसको मौका ही ना। हुकूमत को करना ये चाहिए। ये कुरान शरीफ ये ऐसी पाक किताब है, इसे तो कोई मामूली कोर्स के पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट के एजुकेशन में किताबें होती है, क्या वो सब्जेक्ट की किताब समझ के उसने बात की है? क्या आज ये कर दो, आज ये चेंज कर दो, कल वो राइटर की किताब डाल दी है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है। अरे क्या मालूम है, जिसकी आयतों को निकालने के लिए वो कहने लगा, उसे क्या मालूम कि कौन सी किताब है? अगर इसकी अहमियत तो समझता, जब से उसने आँख खोली है, जब से उसको मालूम पड़ता है कि कौन सी किताब है जिसके बारे में मैं पढ़ चुका हूँ और आज अनजान बन के मैं ये किसी के बैठाई पे कहने जाता हूँ। पता नहीं कितने में बिका, कितने कौड़ियों में बिका है मालूम नहीं। ऐसे बिकाऊ बहुत हर दौर में आए हुए हैं। अभी आप लोगों ने सुना, मैं आपके ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। सिर्फ यहाँ जितने बहन और भाई और मीडिया के लोग आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इस आवाजों को दबाइए मत, जितना ज्यादा हो सके हुकूमत को कहिए कि इसे उम्र कैद करे। सजा नहीं हम कहते कि उनके लिए मौत की सजा दे दो, फांसी की सजा मत दो, उसे मारो मत, लेकिन उम्र कैद जेल में डाल दो, उसे मालूम पड़े कि मैंने क्या किया, जिसकी मुझे ये सजा जिंदगी भर हुई।
اس کو تو اس کے گھر والے لوگ سب چھوڑ چکے ہی ہیں. آپ لوگ کو ہم سے زیادہ بہتر اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے. وہ ایسا معمولی دن تھا جو اپنے دائرے میں تھا سیمت, لیکن وہ چاہا کہ میں کچھ بنوں, کچھ کہوں, اور یہ اس نے اپنا ظلم کیا جو کہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم کے خلاف ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان بھائی ہی آواز اٹھائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو اسلام, جو بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں, وہ سب لوگ مل کے آواز اٹھائیں گے کہ کسی دھرم کے اوپر کہ چلو انشاءاللہ انہیں برا بھلا کہنا بہت غلط ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. ایسی ہماری آپ سے ڈیمانڈ ہے, اسے آواز پہنچائیے. حکومت گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے ظالم کو سزا مرتب دینا چاہیے, دینا چاہیے, دینا چاہیے. ان کا سماجی طور پہ ہر ایک کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, وہ ہندو ہے یا مسلمان ہو. جو شخص اتنا غلط ہے اس کو کہیں جگہ نہیں ملنی چاہیے. اگر وہ کہیں کھڑا ہے تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گے. باقی گورنمنٹ کیا کرے گی اس کی ذمہ داری ہے, یا کیا کرنا چاہتی ہے. یہ جو بھی کچھ کیا وہ بہت غلط کیا, اسے سب لوگ غلط لکھے اس کو غلط کریں, اور ہم لوگ تو کہیں لگے. جو ہمارا کام ہے اس کے ساتھ میری بات کرتے جاتی ہوں. اور ابھی تک کوئی بات نہیں ہے, اور اس کا جو مقصد ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف فتنہ و فساد اور ملک کا ہم برباد کرنا. اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کی سازش ہے کہ اس کو آگے کرو. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دشمن جب دوسری قوم یا دوسرے لوگوں کے ذریعے سے حملہ کرتی ہے تو ہم الرٹ رہتے ہیں, لیکن اب وہ چاہتی ہے کہ انہی میں سے کسی کو کھڑا کرو تاکہ یہ آپس ہی میں لڑیں اور مریں, اور شیعہ سنی کا فساد برپا ہو. ملک میں جو شانتی اور امن اس وقت ہے, تمام لوگ اس ملک میں جی رہے ہیں. گنگا جمنی تہذیب یہاں کی مشہور ہے. ہندوستان ہمارا اور ہمارا بھارت پوری دنیا میں ایک امن کا گہوارہ مانا جاتا ہے. اس کے امن کو خراب کرنے کے لیے ایسی سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں, اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں, اور ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. مولانا صاحب, اس کے پیچھے کس کی سازش ہے؟ اب اس کے پیچھے جس کی بھی سازش ہے وہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا وسیم رضوی. اس بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اس سے زیادہ خبیث اور اس سے زیادہ برا ہوگا کہ جو وسیم رضوی کو لیڈ کر رہا ہے یا وسیم رضوی کے پیچھے جو ہے اس کی پشت پناہی کر رہا ہے یا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ اس سے زیادہ خبیث ہے. شیعہ سمودائے نے اس کو اسلام کے دھرم سے خارج کیا ہے. ہمارے یہاں ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں یا قرآن میں کمی زیادتی اور ہمارے رسول کی اگر توہین کرتے ہیں, اللہ کی توہین کرتے ہیں, ایسے لوگ ہمارے مذہب سے خارج ہے. کہ پورے ملک میں یعنی آل اوور ورلڈ میں ایک ہی قرآن ہے, اور اب صرف عربی میں قرآن نہیں رہ گیا ہے, سبھی لینگویجز میں جتنی کنٹریز ہیں سب اپنے اپنے جس لینگویج کے وہ ماننے والے ہیں اس لینگویج میں اس کا ترجمہ کر چکے ہیں, اس کو کنورٹ کر چکے ہیں. اب ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی عربی میں تھا میں نہیں سمجھ پایا, میں نہیں سمجھا. انہوں جو جہاں پہ رہتا ہے اپنی اپنی لینگویج میں اسے کنورٹ کرا لیا, سیم ٹو سیم. وہی جو مفتی نے کیا, جو علماء یہ مرجع نے بتایا, ان کے پہلے چیک کرا کے پھر پرنٹ ہوئی کتابیں. ایسے اپنے منمانی انہوں نے کر. ڈاکٹر صاحب, آج کی یہ جو پریس کانفرنس تھی, کیا سبب تھا, کیا ریزن تھی, اور آپ نے کیا مطالبہ کیا؟ ہم نے بتایا کہ یہ کانفرنس اس کی ساری باتوں کو کنڈم کرتے ہیں. یہ پورا ورلڈ کیا نام ہے اس میں لگا ہوا کنڈم کر رہا ہے, اور مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ملنا چاہیے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ اسے پھانسی پہ چڑھا دو, میں اپنی تقریر میں کہہ چکا ہوں, لیکن کم سے کم اسے عمر قید دے دی جائے تاکہ پھر کسی بھی دھرم پہ انگلی نہ اٹھائے, اور کبھی بھی فیوچر میں بھی کبھی کوئی ہمت نہ کرے ایسے کسی دھرم کی بےعزتی کرنے کے لیے اس کے خلاف ہونے سے. مولانا ایسا کس نے یہ حرکت کی ہے, یا دیکھیے, اور شیعہ سنی اتحاد کے حوالے سے بھی آپ بولیے. دیکھیے, پہلی بات تو سیدھی بات یہ ہے کہ یہ ایک خباثت تھی, پوری پلاننگ کے ساتھ کام تھا کہ ہندوستان میں سنی شیعہ فساد کرایا جائے. کئی سالوں سے یہ کام ہو رہا ہے, کبھی معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ, کبھی حضرت امیر معاویہ پہ, کبھی کسی صحابی پہ, کبھی کسی بزرگ پہ. اس طرح سے ابھی اس نے اس قرآن پاک کا نام لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, یہ تینوں ہمارے لیے, تینوں صحابہ, تینوں خلیفہ کا نام لیا. تو یہ شیعہ سنی فساد کرانے کا پروسیجر تھا, تو اس کو ہم نے ناکام کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ وہ ناکام ہو گیا ہے. ہندوستان میں شیعہ سنی فساد نہیں ہو سکتا, نہ ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ. ہمارے جو اختلافات ہیں وہ رہیں گے, ہم اپنے اختلافات آپس میں نپٹیں گے, لیکن ہم کسی باہر والے کو, خاص طور پہ ایسے دلالوں کو اور ان کے آقاؤں کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی گنجائش نہیں دیں گے. ہم ان دلالوں کو بھی بتا رہے ہیں, اور ان کے آقاؤں کو بھی پیغام دے رہے ہیں, تم سر پٹک لو, تم یہ کر نہیں پاؤ گے,
اور اگر جس دن تم نے حد سے حد پار کر دیا تو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. ہمارا ملک آباد تھا, ہم آباد ہیں, آباد رہے. مولانا صاحب, سنی علماء نے اس کے خلاف میں کون سا فتویٰ نکالا ہے؟ دیکھیے, ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے جہاں پر ہندوستان کے دستور قانون پہ عمل کیا جاتا ہے. ہم اس قانون کو فالو کر کے ہم سزا کی مانگ کر رہے ہیں. اگر یہ کسی اسلامی کنٹری میں ہوتا تو جو اسلامی قانون ہوتا اسی حساب سے سزا دی جاتی, لیکن کیونکہ ہم جس ملک میں ہیں ہمیں اس ملک کے دستور کو ماننا ہے, اس قانون پہ عمل کرنا ہے, اس لیے ہم اس پہ مانگ کرتے ہوئے جو بھی یہاں کی قانون ہوگا سخت سے سخت سزا ہوگی. انہوں نے مانگ کی ہے کہ عمر قید کی سزا دی جائے, بالکل عمر قید کی سزا دی جائے. اور ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کو اس پہ قانون لانا چاہیے, گورنمنٹ کو حکومت کو بل پاس کرنا چاہیے. اتنے سارے بل پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتے ہیں. اگر سونیا گاندھی پہ, راہل گاندھی پہ, مودی پہ, امت شاہ پہ کسی پہ کوئی کمنٹ کرے تو وہ جیل میں جاتا ہے. تو کسی بھی دھرم کے خلاف یا کسی بھی دھرم کی کتاب کے خلاف کوئی بھی کمنٹ کرے, کوئی بھی لکھے, اس کو جیل میں جانا چاہیے تاکہ یہ فتنوں کے دروازے بند ہوں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آج تک اس پر کوئی قانون نہیں بنا؟ کیونکہ ان نیتاؤں کی دلالی دکان اسی سے چلتی ہے. ان کو ہندو مسلم شیعہ سنی فساد کروا کے ان کو حکومت میں پاور میں آتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کیسے ان کی کرسی بچے گی؟ کیا اس کے لیے سنی اور شیعہ وقف بورڈ اس کے لیے کوئی قدم اٹھا چکی ہے یا اٹھانے والی ہے؟ نہیں, ارے شیعہ حضرات نے بھی جو ہے کیس داخل کیا ہے. بمبئی میں جو ایک ایف آئی آر ڈونگری میں ہوئی ہے, اس میں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تمام مسلک کے لوگوں نے مل کے ایف آئی آر کیا ہے. جو ہمارے اختیار میں اس طرح کی قانون آج پورے ممبئی میں سگنیچر ابھیان چل رہا ہے وسیم رضوی کے خلاف میں, تو اس کے بارے میں دیکھیے, جن لوگوں نے بھی پٹیشن فائل کی ہے, جواب میں رضا اکیڈمی ہے اور جو بھی تنظیم ہے جس نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے خلاف ہم سب کا ساتھ دیتے ہیں, سب کی حمایت کرتے ہیں, کھل کے حمایت کرتے ہیں. کیونکہ جو آدمی ملک کے خلاف جائے گا, انسان کے خلاف جائے گا, دھرم کے خلاف جائے گا, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. جو کوئی بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یو کے میں, برٹن میں بلاسفیمی کا قانون ہے, آپ کسی بھی دھرم گرو کو, کسی بھی پروفٹ کو, کسی کے بارے میں, ایون جیسس کرائسٹ کے بارے میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے, آپ ایک ورڈ اٹر نہیں کر سکتے ہیں غلط. آپ کسی دھرم کی آپ بے عزتی نہیں کر سکتے ہیں, ان کی کسی کتاب پہ, بائبل پہ یا کسی کتاب پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تھرو, ہمارے میڈیا کے تھرو, جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, ممبرس آف پارلیمنٹ یا گورنمنٹ تک میں اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ایسا قانون بنانے کی آوشکتا ہے, اس کی ضرورت ہے کہ بلاسفیمی کا ایسا قانون بنایا جائے کہ کسی دھرم پر, وہ سناتن دھرم والی بات ہو, ہندو دھرم کی, جین, بدھ, عیسائی, پارسی, اسلام, کسی دھرم کے اوپر اور کسی دھرم کی کتابوں پر کوئی انگلی نہ اٹھا پائے. انڈیا میں اسپیسیفکلی قرآن شریف کو لے کے یا کسی مذہب کو لے کے کوئی قانون نہیں ہے, لیکن ایک جنرل انکمپاسنگ, آل انکمپاسنگ قانون موجود ہے, سیکشن 153A, سیکشن 295A, جس کے تحت کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے خلاف جو ہے آپ اس کو جو ہے بھڑکانے کی یا اس کی توہین کرنے کا جو ہے جرم نہیں کر سکتے. تو وہ قانون آلریڈی انڈیا میں موجود ہے, اور اسی قانون کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے قانون کے انتظار کون کرے گا؟ جو آلریڈی ہیں انہی کے تحت کارروائی کیجیے نا. تو سرفراز بھائی, اب تک اس پہ قانون کا شکنجہ کیوں نہیں کسا ہے؟ یہ پولیٹیکل ول کی کمی کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل ول کی کمی ہے, ورنہ اس سے کم درجے کے جرم کرنے والے لوگ, جیسے محمود فاروقی کا کیس ہے مدھیہ پردیش میں اندور کا, اور دوسرے لوگوں کے کیسز ہیں, وہ کیرلا کے جرنلسٹ کا کیس ہے, بہت سے کیسز ایسے ہیں جہاں اس سے کم جرم کرنے پر بھی جو ہے ان لوگوں کو جو ہے کئی مہینوں کے لیے جیلوں میں ڈال دیا گیا, اور ان کو بیل نہیں دی گئی, اور ان کو جو ہے سپریم کورٹ سے جو ہے رہائی حاصل ہوئی. تو جہاں پولیٹیکل ول ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے سرکاریں فوراً ایکشن لیتی ہیں, اور اس کو جو ہے جو تعدیبی کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ یہ پٹیشن اس کی خارج کرے گی؟ سپریم کورٹ آبویسلی, سپریم کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے. آستھا کے معاملے میں تو سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے معاملے میں بھی جو ہے فیصلہ کسی اور رخ پہ دیا, جبکہ فیکٹس کچھ اور تھے, لیکن آستھا کے معاملات میں جو ہے سپریم کورٹ جو ہے دخل اندازی نہیں کرتا.